السلام علیکم جی السلام علیکم لو جی اچھا اس میں کل شہید ذوالفقار علی بھٹو سے متعلق ان کی بریت کے لیے ریفرنس لگی ہوئی تھی. میں جب جناب آصف علی زرداری صدر تھے اور ان کے وکیل بابر روان کا لائسنس کینسل ہو گیا تو آصف زرداری صاحب نے مجھے پریزیڈنٹ کا وکیل بنا دیا. اب میں پریزیڈنٹ کا وکیل ہو گیا. جب یہ کیس آیا لگنے کے لیے تو میں نے تیاری کی شروع کر دی اپنی کیس کی اور میں پوری طرح بھرپور تیاری میں تھا. اور آپ کو کہتا ہوں یہ آدھے گھنٹے میں یہ ریفرنس ختم ہونے والی, آدھے گھنٹے میں یا گھنٹہ کر لو. لیکن مجھے رات کو 2 راتیں پہلے کو یہ کہا گیا کہ آپ نے نہیں پیش ہونا. میں نے کہا میں نے کیوں نہیں پیش ہونا؟ انہوں نے کہا آپ نے عدالت میں نہیں جانا. اب جب ایک شہید کی فیملی یہ کہہ رہی ہو, اس کے وارثان یہ کہہ رہے ہو, تو میں نے کہا میں کیا کروں گا پیش ہو کے. تو میں اپنے گھر میں ٹیلی ویژن پہ کارروائی دیکھتا رہا. اس میں میرا خیال تھا, میں نے یہ بھی کہا ان کو, میں نے یہ بھی پوچھا اپنی قیادت سے کہ اگر میرے نہ ہونے سے وہ ڈسمس کرتے ہیں ریفرنس اور مجھے بھی نوٹس کر دیتے ہیں, مجھے بھی وہ کہتے ہیں کہ کنٹیمپٹ ہے تمہاری, تم پیش کیوں نہیں ہوئے. خاص کر میں اسلام آباد آ چکا تھا اور تیاری بھی کر رہا تھا. ایک آدھ چینل کو میں نے انہوں نے پوچھنے پہ یہ کہہ بھی دیا کہ میں جاؤں گا. اب اگر مجھے عدالت پوچھتی کہ تم آئے کیوں نہیں, یو ور ٹو اپیئر, اٹس ناٹ جسٹ ایبسنس, اٹ از کنٹیمپٹ آن یور پارٹ. تو مجھے یہ میں نے کہا کہ یہ بھی کر ہو سکتا ہے میرا. انہوں نے کہا جب بھی آپ کو درخواست ہے کہ آپ عدالت میں نہ جائیں. ان کو اندیشہ تھا جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ پیش ہو گیا تو نائک کی جگہ اس کو سننا چاہیں گے. جیسے میری یہ کیا ہے پر آگے جو دیکھیں جو ہوا. اب نائک کے پاس ایک گولڈن بلیٹ تھی, ایک سلور بلیٹ تھی, وہ اس کا کام تھا اس کو چلاتا. یہ 1 گھنٹے میں کیس ختم ہوگا, 1 گھنٹے میں میکسیمم. وہ بھی ججز آپس میں بات چیت کر رہے ہوں گے جو 1 گھنٹے میں کیوں ختم ہوگا کہ اس میں 3 ججز اور 7 ججز کی میجورٹی تھی اس مقدمے میں جس میں بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی. اب 4 اور 3 ایک جج صاحب ریکارڈ پہ آئے, انہوں نے سینئر صحافی افتخار احمد کو انٹرویو دیا اور اس انٹرویو میں جیو ٹی وی پہ چلا. اس انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ہم نے بھٹو کو غلط سزا دی تھی, پر ہمیں ایک مرتبہ انہوں نے یہ کہا لیکن ہمیں ان کے وکیل یا خان نے بڑا غصہ دلا دیا تھا. اب غصہ وکیل پہ اور پھانسی آپ لگا دو کسی بے گناہ کو, یہ ان کے الفاظ. دوسرا انہوں نے کہا کہ افتخار صاحب یہ ہوتا ہے کہ جج اپنی نوکری بچانا چاہتے ہیں, تو وہ سوچتے ہیں کہ اگر میں یہاں سے ہٹایا گیا تو کوئی
للو پنجو آ کے بیٹھ جائے گا جو قانون کو بھی نہیں جانتا ہوگا. تو میں ایک دو کیسز میں ایسے اگر اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے فوج کا نام لیا اس کو میں راضی کر لیتا ہوں تو یہ ملک کی بہتری ہے. لہذا ان کا کہنا تھا میں نے پھانسی اس لیے لگا دیا ذوالفقار علی بھٹو کو, اس لیے نہیں کہ وہ گناہ گار تھا, اس لیے کہ میں سمجھتا تھا کہ میں خدمت قوم کی زیادہ کر رہا ہوں, کیونکہ اگر میں نہ ہوا تو کوئی للو بنجو آ کے بیٹھ جائے گا. تو میں نے اس وجوہات سے ان وجوہات تو وجوہ کا بھی ہو جاتا ہے ملٹیپل. انہوں نے کہا ان وجوہ پہ میں نے بھٹو کو پھانسی دی پر مجھے نہیں دینی چاہیے تھی, وہ بے گناہ. اب آپ دیکھیں یہاں ریویو کا کس طرح ایک دم ریویو 7 اور 7 جج تھے, 3 نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو بے گناہ قرار دیا, 4 نے اس کو گناہ گار ٹھہرا. اب 4 میں سے ایک ادھر چلا گیا تو کتنے ہو گئے, 4 3 الٹے ہو گئے. تو یہ ایسے کیسز پہ میں نے کیسز نکالے ہوئے تھے برطانیہ سے, امریکہ سے. میں تیار تھا کیس کرنے, مجھے جس بات پہ خفت ہے میں تیار تھا. اور یہ بلٹ سلور بلٹ تھی. آپ وہ جو کلپ ہے آپ دیتے ان کو, اور میں نے ان سے بات بھی کی ہوئی تھی جو عملہ ہے کہ یہ چلانی ہے, پر میں بعد میں تو عدالت ہی نہیں گیا, اور میں نے پہلے یہ دیا ہوا تھا کہ یہ آپ میں یہ ویڈیو کلپ چلانی ہے. اس نے میرے ساتھ ہونا تھا جس نے کیمرہ مین نے, جس نے وہ ویڈیو کلپ وہ جس کا پروگرام تھا افتخار احمد. ہم بندوبست کر رہے تھے کیا کہ وہ بھی آ جائے, ان کا ٹیکنیکل جیو کا جو چیف جسٹس صاحب نے جس طرح مانگی ہے وہ بھی ہمیں دستیاب تھی. اب اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو شہید کو گناہ گار ٹھہرائے رکھنا جو جورسپروڈنس ہے دنیا کی, اس میں یہ امپاسبل تھا. لیکن نائک صاحب کو خبر نہیں کیا آئی. نائک صاحب فرماتے ہیں جو بیچ میں کہتے ہیں کہ وہ ہم نے کچھ ڈاکومنٹس پریزنٹ کرے, وہ یار ایک 10 ممبر بینچ تمہیں مل گیا ہے, تم فوراً بری کراؤ ذوالفقار علی بھٹو کو, وہ کیس پیش کرو. یہ کہ ڈاکومنٹس پیش کر رہے ہیں, کیا ضرورت ہے اور ڈاکومنٹس پیش کر رہے ہیں. تو میں آج بڑا مایوس بھی ہوں, میں آج بڑا دکھی بھی ہوں. مایوس ہوں کہ آج شہید ذوالفقار علی بھٹو کو بری ہونا چاہیے تھا, یہ اعلان ہونا چاہیے, وہ عدالت کرتی, اور اس طرف گیا ہی کوئی نہیں. اور لے کے آئے چیئرمین بلاول کو اور آصف علی زرداری صاحب کو اس طرح جس طرح آج ہو چلا. اور مجھے یقین تھا کہ آج یہ جو ان کی کنوکشن ہے وہ ختم ہو جائے. اس کا ہمیں فائدہ کچھ نہیں ہو سکتا دنیاوی طور پہ, وہ جا چکے ہیں. لیکن ان کا نام کلیئر ہونا سب سے زیادہ فائدہ اس کا پیپلز پارٹی کو ہونا تھا. الیکشن سے پہلے پیپلز پارٹی جلد سے جلوس ہر جگہ شاید آج یہ اناؤنس ہو جاتا سپریم کورٹ نے اگر اناؤنس کر دیا ہوتا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف جو فرد جرم جو لگائی گئی تھی وہ غلط تھی, وہ غیر آئینی تھی, وہ غیر قانونی تھی, اس پہ سزا ہو نہیں سکتی. جو شہادت تھی اس پہ سزا ہو نہیں سکتی. شہادت کیا تھی؟ شہادت ایک سلطانی گواہ کی تھی, اور سلطانی گواہ کی شہادت کو آپ مانتے ہی نہیں. اس میں یہ لے آئے تھے چیزیں دیگر. اب اس پہ اگر آپ کے پاس نسیم حسن شاہ کا
بیان ہو خود ایک جج جس نے اس کو سزا دی کہ ہمیں سزا نہیں دینی چاہیے تھی، سزا غلط تھی. تو آج کراچی سے خیبر تک جیالہ ناچ رہا ہوتا، جیالہ کلاؤڈ 9 پہ ہوتا، اور میں یہ سوچ رہا تھا، لیکن میں اپنے گھر پہ چلا گیا، وہاں بیٹھ گیا.